میرا باپ میرے اسکول کے باہر چھولے بیچتا اور مجھے انگلش میڈیم بڑے اسکول میں پڑھانے کی فیس بھرتا۔ مجھے اپنے والدین اور غربت دونوں سے ہی نفرت تھی۔ میں نے یہ بات سب سے چھپائی کہ میرا باپ کیا کرتا ہے۔ میری کلاس ٹیچر بہت امیر تھیں، میری بہت تعریف کرتیں، کہتی تمہارے گھر آ کر والدین سے ملوں گی، لیکن میں بات ٹال جاتا۔ میں اپنی غربت چھپانا چاہتا تھا، مگر جب میں نے پورے اسکول میں ٹاپ کیا تو مس مٹھائی لے کر میرے گھر آئیں۔ میں شرمندہ ہو گیا کیونکہ مس دروازے سے ہی واپس چلی گئیں۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بہت برا بھلا کہا، مگر میری ماں نے بتایا کہ میری مس تو وہی پسماندہ سا علاقہ، بوسیدہ سا پرانا گھر، وہی کھانے میں سوکھی روٹی اور کبھی دال کبھی سبزی۔ میں اپنی زندگی سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ میری والدہ صبح اٹھتے ہی چھولے ابالتیں، پھر اس میں مسالہ اور املی ڈال کر میرے باپ کے ٹھیلے پر رکھ دیتی تھیں۔ یہ ٹھیلا ہی ہمارے گھر کا کل خرچہ اٹھاتا تھا۔ ابا دوپہر کو ہی بڑے بڑے اسکولوں کے سامنے اپنا وہی چھولے والا ٹھیلا لے کر کھڑے ہو جاتے۔ بچوں کی جب چھٹی ہوتی تو بھاگے دوڑے ابا کے پاس آتے کہ چچا 10 روپے کے چھولے دے دو، چچا 20 روپے کے مجھے دے دو۔ ابا سب کو چھولے ڈال کر دیتے۔ بچوں کو ان چھولوں کا ذائقہ پتہ نہیں کیوں پسند تھا، مجھے تو نفرت ہو گئی تھی ان چھولوں سے، میں تو کھاتا تک نہیں تھا۔ 5 سال کی عمر میں میرے والد نے پہلی بار ایسی بات منہ سے نکالی کہ میں دل ہی دل میں خوش ہوا تھا۔ حالانکہ 5 سال کی عمر میں بچے کو اتنی ہوش نہیں ہوتی، لیکن شاید میں ضرورت سے زیادہ سمجھدار تھا، مجھے سب سمجھ آتی تھی۔ میرے والد کہنے لگے، میری خواہش ہے کہ میں اسے انگلش میڈیم بڑے اسکول میں ڈالوں، ایک ہی تو بیٹا ہے میرا، اچھی تعلیم حاصل کرے گا تو کل کو ہمارا نام ہی روشن کرے گا۔ میری والدہ کہنے لگیں، لیکن وہاں کے تو خرچے بہت ہوتے ہیں۔ میرے والد کہنے لگے، کوئی بات نہیں، کب سے پیسے جمع کر رہا ہوں، داخلہ تو کروا ہی دوں گا، اور رہ گئی مہینے کی فیس تو کوئی بات نہیں، جہاں 4 گھنٹے کام کرتا ہوں 8 گھنٹے کر لوں گا، جہاں تم روز کے 5 کلو چھولے بناتی ہو 10 کلو بنا دینا، بکتے تو ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں میرا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے۔ میری والدہ بھی خوش ہو گئیں۔ پرانے اور کشن آلود لباس میں میرے ماں باپ اس ہائی فائی اسکول میں مجھے لے کر گئے تھے۔ میڈم نے جب میرے ماں باپ کا حلیہ دیکھا تو کہنے لگیں، دیکھیں یہ گورنمنٹ اسکول نہیں ہے، جائیں اپنے بچے کو کسی گورنمنٹ اسکول میں لے کر۔ میرے والد کہنے لگے، نہیں نہیں میڈم جی، ہمیں پتہ ہے یہ گورنمنٹ اسکول نہیں ہے، کافی مہنگا ہے، لیکن آپ بتائیں اس کی ایڈمیشن فیس کیا ہے، میں بہت سارے پیسے جیب میں رکھ کر لے کر آیا ہوں۔ میڈم نے ناگواری سے میرے ماں باپ کو دیکھا تھا، حالانکہ میرے کپڑے صاف ستھرے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ان کی نظروں میں میرے ماں باپ کے لیے کیا ہے، میں خود اپنے ماں باپ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ بہرحال میڈم صاحبہ نے کہا کہ 25,000 ایڈوانس ہے، کورس 10,000 کا، یونیفارم باقی کی چیزیں بھی اسکول سے ملتی ہیں، ٹوٹل 50,000 لگیں گے۔ میرے والد نے کہا، جی میرے پاس ہیں، آپ میرے بچے کو اسکول میں داخل کر لیں۔ میڈم کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے ماہانہ فیس کتنی ہے؟ میرے والد کہنے لگے، وہ بھی بتا دیں۔ کہنے لگی، ماہانہ فیس 10,000 ہے اور ہر سال کتابوں کا خرچہ الگ، کلر پینسل، شارپنر، پینٹنگ، ہر چیز ہوتی ہے ہمارے اسکول میں، آپ کو ہر مہینے کے 25 سے 30,000 دینے پڑیں گے، کیا اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ میرے والد کہنے لگے، جی جی میڈم صاحبہ، میں سارے پیسے بھروں گا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آپ کے بیٹے کا داخلہ کر دیتی ہوں۔ اس دن پہلی بار مجھے بہت بڑی خوشی ملی تھی۔ میں نے فرحت محبت سے اپنے باپ کو گلے لگایا تھا۔ میرے والد نے میرا ماتھا چوما۔ 50,000 بھرنے کے بعد میرے اچھا اسکولز کا یونیفارم اور مہنگی آکسفورڈ کی کتابیں لی تھیں۔ حالانکہ میں مونٹی سوری میں گیا تھا، میں بڑا خوش تھا، صاف ستھری یونیفارم پہنی۔ میں اپنے والد کے ساتھ اسکول پہنچا تھا، وہ مجھے اسکول چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ وقت جو میرا اسکول میں گزرتا تھا وہ بہت اچھا تھا۔ کلاس میں اے سی لگے تک ہوتے تھے، گرمی کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ بچے سب امیر گھرانوں کے تھے، حالانکہ میں چھوٹا تھا، لیکن میں نے پھر کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میرے ابا اسی اسکول کے باہر چھٹی کے وقت چھولے بیچتے ہیں۔ اور بھی کئی اسکولوں میں میرے والد چھولے بیچا کرتے تھے، آس پاس اور بھی بہت سے اسکول تھے۔ بہرحال مونٹیسری میں ہی میرا رزلٹ شاندار آیا تھا، میڈم بہت خوش تھیں۔ پھر ایسے ہی ہر سال میرا رزلٹ شاندار آتا رہا۔ جب میں دوسری جماعت میں تھا تو ایک نیا رول اسکول میں نکلا کہ رزلٹ پیرنٹس لینے آئیں گے۔
उस वक्त सबके माँ बाप रिजल्ट लेने आते थे। मैं उस दिन बड़ा परेशान था। मैंने अपने वालिदैन को बताया ही नहीं कि पेरेंट्स मीटिंग है और सबके माँ बाप के सामने रिजल्ट अनाउंस होगा। मुझे पता था कि इस बार भी मैं अपनी क्लास में टॉप करूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे गरीब माँ बाप मेरा रिजल्ट लेने के लिए आएं। बचपन से अब तक मैं झूठ बोलता आया था कि मेरे वालिद सऊदीया में काम करते हैं और वालदा घर के कामों में बहुत मसरूफ़ होती हैं। मैंने भी अपने दोस्तों से यही कह रखा था कि मेरा घर बहुत बड़ा है, नौकर हैं, गाड़ी है, ड्राइवर भी है, क्योंकि वहाँ पर आने वाले सब बच्चे आपस में ऐसी ही बातें करते थे। मैं अपना लंच घर से लेकर नहीं जाता था, क्योंकि वही छोले ही होते थे और मैं शर्मिंदगी महसूस करता था। बच्चे जब बाहर निकलते तो मेरे अब्बा के ठेले को देखकर कहते, लो आ गया छोले वाला। वो भागे जाते, पैसों से छोले खरीद कर खाते। मैं कभी नहीं जाता था। अब्बा को मैं पहले कह चुका था कि किसी भी बच्चे को ये मत बताइएगा कि मैं इनका बेटा हूँ। अब्बा बहुत हैरान हुए थे। उस वक्त मैं पहली जमात में था। जब मैंने अब्बा से ये बात कही, कहने लगे, क्यों बेटा? मैंने कहा, नहीं अब्बा, सबके बच्चे अमीर घरों में रहते हैं, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं छोले बेचने वाले का बेटा हूँ। मेरे वालिद कहने लगे, बेटा, मेहनत से कमाने वाले कभी भी शर्मिंदा नहीं होते। मुझे तो इस काम में कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। मैंने कहा, आप स्कूल में पढ़ें तो आपको पता चले ना, सबके सब बच्चे बड़े बड़े घरों से आते हैं। इनके सामने अगर मैंने किसी को ये कह दिया कि मेरा बाप स्कूल के बाहर छोले बेचता है, तो मेरी कितनी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। आप किसी को मत बताइएगा। अम्मा कहने लगी थीं, ठीक तो कह रहा है मेरा बेटा, आप ना बताएं। मेरे वालिद कहने लगे, चलो ठीक है। अब मैं यूं परेशान था कि पेरेंट्स मीटिंग पर किसको लेकर जाऊं। सबका रिजल्ट अनाउंस हो गया और मेरी टीचर सख्ती से कह चुकी थी कि जिस बच्चे के पेरेंट्स नहीं आएंगे, इन्हें रिजल्ट कार्ड भी नहीं दिया जाएगा। अब मैं ये सोच रहा था कि क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, कौन सा बहाना लगाऊं। रिजल्ट वाले दिन जब मुझे पहली पोजीशन लेने पर कप मिला तो सबके सामने मेरी टीचर ने कहा कि वकार बेटा, तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? मैंने कहा, मेरी नानी का इंतकाल हो गया था, मेरे वालिदैन दूसरे शहर गए हैं। मैंने अपनी सगी नानी को मार डाला, और क्या करता, मजबूरी थी। अपने गरीब माँ बाप के सामने जिल्लत उठाने से बेहतर था कि मैं झूठ बोल देता, और मैंने झूठ बोल दिया। 3 क्लास में जब मैं गया तो वहाँ एक नई टीचर आई थीं, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बड़ी नरमी से बात करती थीं। सारे सब्जेक्ट मिस अमरीन ही हमें पढ़ाती थीं और गाड़ी में बैठकर आती जाती थीं। गाड़ी को खुद ड्राइव करती थीं। एक बार मेरे टेस्ट में सबसे अच्छे नंबर आए तो उन्होंने मुझे एक चॉकलेट दी। कहने लगी, ये बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है। मैंने वो चॉकलेट ले ली। मैं बेहद खुश था। घर आया तो मैंने अपनी माँ को बताया कि हमारे स्कूल में एक नई टीचर आई है, बहुत अच्छी हैं, इसने मुझे चॉकलेट भी दी है। मेरी वालदा कहने लगी कि चलो खा लो। मैंने कहा, अम्मा, सब बच्चे टिफ़िन लेकर आते हैं, मैं भी एक टिफ़िन लेकर जाना चाहता हूँ। मेरी वालदा कहने लगी, बेटा ले जाओ, इतने मज़े के छोले बनाते हैं तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे स्कूल के सब बच्चे शौक से खाते हैं, और अब तो आसपास के स्कूल के बच्चों का भी रश बढ़ने लगा है। अब तो मैं 10-10 किलो एक साथ बेचती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारी फीस बड़ी इज्जत से हम लोग अदा करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक महीना भी लेट हुआ हो। और ये सच था, मेरे माँ बाप सबसे पहले मेरी फीस के पैसे अलग करते थे, जो हर साल बढ़ती जा रही थी। शुरू में 10,000 थी, लेकिन तीसरी जमात तक आते आते 20,000 हो चुकी थी। मेरे वालिद ने डबल मेहनत शुरू कर दी। दोपहर के 3 बजे तक मुख्तलिफ स्कूलों के सामने खड़े होकर चने बेचते थे। अम्मा दोपहर को दोबारा चने चढ़ा देती। शाम तक वो भी बनकर तैयार हो जाते। अब्बा शाम तक ही घर आते थे, पसीने से शराबूर होते थे। आकर नहाते, खाना खाते और फिर से ठेले पर 2 पतीले चने के लेकर बाजारों में चले जाते। रात को 11 बजे वापस आते। अपने बाप को पसीने से शराबूर देखकर बजाय इनका एहसास करने के मुझे इनसे कराहियत सी महसूस होती। मैंने इन्हें कहा कि मुझे बहुत गर्मी लगती है, मैं रात को सो नहीं पाता। अब्बा कहने लगे, ऐसा करता हूँ, तुम्हें एयर कूलर लेकर देता हूँ। मैं खुश हो गया। अब्बा ने 20,000 तक का एक कूलर मेरे कमरे में रख दिया। इसकी ठंडी हवा के नीचे मैं बड़े आराम से सोता था। हालांकि हमारा छोटा सा घर था, सिर्फ 2 कमरे थे, फिर भी मैंने अपना कमरा अलग किया था और अपने कमरे में मैं अकेला ही रहता था। इस कमरे को अब्बा ने बहुत अच्छे से सजा रखा था। मेरे कमरे में एक नया कालीन बिछा हुआ था, नया सिंगल बेड था,
رائٹنگ ٹیبل تھا، کرسی تھی، نئی الماری تھی۔ ابا نے میرے کمرے کو یوں سجا رکھا تھا جیسے امیر گھروں میں بچوں کے کمرے سجائے جاتے ہیں، اور خود اسی پرانے سے کمرے میں رہتے تھے۔ عید پر بھی میرے نئے کپڑے سلواتے، اور سال میں اسکول میں کبھی پنک ڈے ہوتا، کبھی یلو ڈے ہوتا، کبھی ریڈ ڈے، کبھی گرین ڈے، اور ان سب دنوں میں مجھے اسی رنگ کے کپڑے سلوا کر پہن کر جانا پڑتے۔ پوری کلاس کے بچے مجھے ستائشی نظروں سے دیکھتے تھے کیونکہ میں ٹیچر کا فیورٹ بچہ تھا، پڑھتا بھی تھا۔ میرے کئی دوست تھے جو کہتے تھے بتاؤ تو صحیح تمہارا گھر کہاں ہے، ہم تمہیں ملنا چاہتے ہیں۔ ہم سب دوست ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے ہیں، لیکن تم نہ کبھی ہمارے گھر آئے، نہ ہمیں کبھی اپنے گھر بلایا۔ لیکن میں بتاتا ہی نہیں تھا میں کہاں رہتا ہوں۔ سب بچے جب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تبھی میں اپنے گھر کا رخ کرتا۔ اسی اسکول کی پچھلی جانب ایک کچی بستی تھی، پسماندہ سا علاقہ، میں وہیں رہتا تھا، لیکن کسی کو بھی ابھی تک یہ نہیں پتا تھا کہ میں وہاں رہتا کہاں ہوں۔ بس میں کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں غریب ماں باپ کا بیٹا ہوں۔ مجھے غربت سے بھی نفرت تھی اور اپنے ماں باپ بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ دھوپ میں چھولے بیچ بیچ کر میرے باپ کا رنگ کالا ہو چکا تھا۔ میری ماں چولہے کے آگے چھولے بنا بنا کر اپنی رنگت خراب کر چکی تھی، لیکن میں اپنی بہت کیئر کرتا تھا۔ میرے لیے میرے باپ نے مہنگا صابن لا کر دیا تھا، مہنگا شیمپو، چہرے پر لگانے کے لیے لوشن۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے ماں باپ ایسے ہیں یا ایسے غریب کالے ماں باپ کا میں بیٹا ہوں۔ میرے ڈارک براؤن سلکی بال مہنگے شیمپو میں دھل کر اور بھی زیادہ کھل جاتے تھے۔ میری سفید رنگت اور بھی سفید نظر آنے لگتی تھی۔ میں روز نہا کر اسکول جاتا تھا۔ یونیفارم ہر سال میرے باپ کو نیا لینا پڑتا، اور سب سے پہلے میرے اسکول کے خرچے الگ کر کے رکھتے تھے۔ کہنا نہیں چاہیے لیکن 1 لاکھ ابا میرے لیے الگ رکھتے تھے، اور پھر دیکھتے تھے کہ اب کیا بچا ہے۔ اس میں سے گھر کے باقی خرچے پورے ہوتے تھے۔ گھر اپنا تھا لیکن بہت پرانا تھا، دیواروں کے رنگ تک اڑ چکے تھے۔ اگر اس گھر میں کوئی کمرہ عالی شان تھا تو وہ میرا تھا۔ میں نے نئے رنگ بھی کروایا تھا، کمرے کو بالکل سجا کے رکھ دیا تھا۔ صاف صفائی بھی اماں میرے کمرے کی کرتی تھیں۔ مس امرین میرا بہت خیال رکھنے لگی تھیں، میری بہت تعریف کرتی تھیں۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگیں کہ میرا تو جی چاہتا ہے تمہارے ماں باپ سے ملوں، کتنے خوش نصیب والدین ہیں جس کے تم بیٹے ہو، اتنی محنت سے پڑھتے ہو۔ ایسا کرو وقار، آج تم میری گاڑی میں بیٹھ جانا، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دوں گی، پھر اسی بہانے تمہارے والدین سے بھی مل لوں گی۔ لیکن میں نے صاف منع کر دیا۔ میں نے کہا میرے والد تو سعودیہ کام کرتے ہیں، پاکستان ہوتے ہی نہیں ہیں، اور میری والدہ صبح سے اپنی بہن سے ملنے گئی ہیں، وہ تو رات کو دیر سے آئیں گی۔ میری ٹیچر کہنے لگیں تو پھر تم کیا اکیلے گھر پر ہوگے؟ میں نے کہا نہیں، ملازمین ہیں، کھانا وانا سب کچھ تیار کر کے ہی میری والدہ جاتی ہیں، پھر ملازمہ گرم کر کے دے دیتی ہے۔ میں نے فراٹے سے جھوٹ بولا تھا جو اب تک بولتا آ رہا تھا۔ میں کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں، پھر کبھی تمہارے والدین سے مل لیں گے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چلو فی الحال تو بات ٹلی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے مس امرین بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے وہ اچھی کیوں لگتی تھیں۔ ایک بار میں اسکول سے باہر نکلا تو ان کی گاڑی انہیں لینے کے لیے آ چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس بار ڈرائیور نہیں تھا، ایک بہت خوش شکل نوجوان تھا۔ مس امرین سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں، ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئیں۔ یوں تو سب ٹیچر ہی مجھے پسند کرتی تھی، لیکن مس کے لیے میں دل میں کچھ اور ہی محسوس کرتا تھا۔ میں اگلے روز جب اسکول آیا تو ان کی آنکھیں کچھ مدھم تھیں۔ میں حیران تھا کہ ہر وقت ہنسنے ہنسانے والی مس کی آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں۔ میں کاپی چیک کرانے کے لیے جب ان کے پاس آیا تو میں نے کہا مس کیا آپ روئی ہیں؟ میری بات پر وہ بری طرح سے چونکیں، میری طرف دیکھنے لگیں، کہنے لگیں تمہیں کس نے کہا؟ میں نے کہا آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے آپ روئی ہیں۔ وہ نظریں چرا گئیں، کہنے لگیں نہیں میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا وہ جو انکل کل آپ کو لینے آئے تھے وہ آپ کے ڈرائیور تو نہیں لگ رہے تھے؟ وہ مسکرانے لگیں، کہنے لگیں وہ میرا شوہر ہے۔ میں نے کہا اچھا اچھا، آپ کے شوہر بھی آپ کی طرح بہت پیارے ہیں۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگیں، کہنے لگیں تم بھی بہت پیارے ہو، بہت محنت سے پڑھتے ہو، تمہاری کاپی باقی کلاس کے سب بچوں سے صاف ستھری ہوتی ہے، اور رائٹنگ بھی بہت اچھی ہے۔ تمہاری والدہ کتنی پڑھی ہیں؟ ٹیچر نے پھر سے سوال کیا۔ میں اس بار جو گم سا ہو گیا، میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا جھوٹ بولوں۔ میں نے کہا میری والدہ نے BA کیا ہے، یہ بھی میں نے کسی سے سنا تھا۔ بہرحال کہنے لگیں واہ، اور تمہارے والد؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں، سعودی عرب میں بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتے ہیں۔ میں نے جھوٹ بول دیا۔ کہنے لگیں سعودی عرب میں تو میرے ہسبینڈ بھی جاتے ہیں،
کس کمپنی میں ہیں تمہارے والد؟ مجھے پتا ہو سکتا ہے میرے ہسبینڈ انہیں جانتے ہوں۔ یہ سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں تو جھوٹ بول رہا تھا، سچ بتاتا تو شاید وہ مجھے نفرت سے دیکھتی یا پھر ہمدردی سے کہ میں ایک غریب باپ کا بیٹا ہوں۔ کہنے لگی بتاؤ نا کس کمپنی میں کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا مس مجھے تو نہیں پتا، میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، اپنی والدہ سے پوچھ کر آنا۔ پھر انہوں نے انگلش میں نہ جانے کیا لکھا، کہنے لگی یہ اپنی والدہ کو دے دینا، انہیں کہنا یہ وہ فل کر کے دے دیں۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا، میری ماں کو تو کچھ بھی نہیں آتا تھا، وہ تو بالکل ان پڑھ تھیں۔ میں نے کہا اوکے مس۔ یہ کہہ کر میں کاپی بیگ میں رکھ چکا تھا، لیکن باقی کا پورا دن میرا بڑا پریشانی میں گزرا کہ میں کیا کہوں گا۔ انگلش میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں گھر گیا، اماں سے اپنا موبائل مانگا، موبائل میں سرچ کر کے ان الفاظ کا ترجمہ نکالا۔ اس میں لکھا تھا کہ میری والدہ اپنی ڈیلی کی روٹین لکھ کر دیں کہ وہ دن بھر کیا کرتی ہیں۔ میں نے گوگل سے ہی کچھ جملے نکالے، انہیں انگلش میں ٹرانسفر کر کے اپنی والدہ کی طرف سے لکھ دیا، یہاں تک کہ اپنی رائٹنگ بھی تھوڑی بدل کر لکھی تاکہ مس کو کوئی شک نہ ہو۔ اگلے روز جب میں نے کاپی چیک کرانی تھی تو میں بہت بدحواس تھا، گھبرایا ہوا تھا کہ میری ٹیچر کہیں میری رائٹنگ نہ پہچان جائیں۔ میں ان کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا، یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے جھوٹا سمجھیں۔ میری ٹیچر نے وہ پورا پڑھا، پھر میری طرف دیکھنے لگیں، کہنے لگیں کہ تمہاری والدہ تم سے بہت محبت کرتی ہیں، تمہارے لیے کھانا بناتی ہیں، حالانکہ یہ سارے جملے میں نے خود لکھے تھے۔ میری ماں مجھ سے واقعی بہت محبت کرتی تھی، بہت قربانیاں دی تھیں میرے باپ نے اور میری ماں نے، لیکن مجھے کبھی بھی وہ قربانیاں نظر نہیں آئیں، پتہ نہیں کیوں۔ میں نے مس امبرین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ میں نے کہا مس آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگی ماں باپ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، تمہیں نہیں پتا، ماں باپ سے ہمیشہ محبت کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کاپی بند کر کے مجھے پکڑا دی۔ مجھے لگا مس نے یہ سب کو کہا ہوگا کلاس کے بچوں کو کہ اپنی والدہ سے فل کروائیں، لیکن جب میں نے اپنے برابر بیٹھے ہوئے بچے کی کاپی دیکھی تو اس میں ایسا کچھ نہیں لکھا تھا۔ میں نے اور بھی کئی بچوں کی کاپیاں دیکھی لیکن اس پر بھی ایسا کچھ نہیں لکھا تھا۔ تو پھر مس امبرین نے صرف میری کاپی پڑھی، کیوں لکھا وہ؟ صرف میری والدہ کی روٹین کیوں جاننا چاہتی تھیں؟ بہرحال مس کے سامنے میری عزت رہ گئی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ مس امبرین مجھ پر بہت زیادہ توجہ دیتی تھیں۔ جب بھی ٹیسٹ میں کر رہا ہوتا تو بہت سے بچے میرے پیپر کی طرف دیکھتے تھے تاکہ چیٹنگ کر سکے۔ جب انہوں نے یہ نوٹ کیا تو مجھے اپنی کرسی پر بٹھا دیا۔ اس ٹیسٹ پر میرے سب سے اچھے نمبر آئے تھے۔ اس بار بھی میری کوشش تھی کہ میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں، لیکن جیسے ہی مڈ ٹرم کے ایگزام شروع ہونے لگے مجھے بخار ہو گیا۔ میں بہت رویا کیونکہ مجھے 103 بخار تھا۔ اماں کہنے لگیں اسکول نہیں جانے دیں گی۔ میں نے کہا نہیں، میں نے جانا ہے، پیپر دینے ہیں، میں ہمیشہ فرسٹ آتا ہوں، اس سال رہ جاؤں گا۔ اور ویسے بھی مڈ ٹرم کے پیپرز کے نمبر فائنل میں پلس جاتے تھے۔ میں بخار کی حالت میں بھی اسکول گیا تھا۔ مس امبرین نے جب دیکھا تو کہنے لگیں تو تم کیوں آ گئے؟ تمہاری اپلیکیشن تو آ چکی ہے اور میڈم نے منظور بھی کر لی تھی۔ میں نے کہا نہیں، میں غیر حاضر نہیں ہونا چاہتا، میرا نمبر کٹ جائیں گے، میں جلدی سے پیپر دے کر چلا جاؤں گا۔ مس امبرین نے یہ دیکھ کر بہت حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے بڑی محنت سے پیپر دیا، میری آنکھوں سے جلن کی وجہ سے پانی بہہ رہا تھا، مجھے بہت تیز بخار تھا، لیکن سب کچھ یاد تھا۔ جلدی جلدی پیپر دے کر میں گھر چلا گیا۔ جس وقت میں اسکول سے باہر آیا وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، اس لیے میرے والد مجھے گود میں اٹھا کر گھر لے جاتے تھے۔ حالانکہ میں اس وقت کافی بڑا تھا، تیسری جماعت میں تھا، لیکن پھر بھی میرے والد مجھے گود میں اٹھا کر گھر لے کر جاتے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ میرے والد بہت زیادہ اچھی صحت کے مالک نہیں تھے، پسینے سے شرابور تھے، لیکن مجھے گھر تک چھوڑ کر آئے۔ کسی اور سے کہنے لگے کہ ٹھیلے کی حفاظت کرنا۔ گھر آیا تو اماں نے میرا منہ ہاتھ دھلایا، مجھے کھانا کھلا کر دوائی دی، پھر لٹا دیا، میرا ماتھا چومنے لگیں۔ پتہ نہیں کیا کیا پڑھ پڑھ کر وہ مجھ پر پھونکنے لگیں۔ مجھے تو لگتا ہے وقار تمہیں نظر لگ گئی ہے، اتنا اچھا جو پڑھتے تھے۔ بہرحال میں 2 دن میں ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن میں نے سارے پرچے دیے تھے۔ مس امبرین تو میری اس بات سے بہت متاثر ہوئی تھیں، کہنے لگی میں نے اس عمر میں تمہارے جیسا محنتی بچہ نہیں دیکھا۔ ایک بار کہنے لگیں تمہیں دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے، تمہیں پتہ ہے میں بھی تمہاری طرح بڑی محنت سے پڑھتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے پتہ نہیں کس گہری سوچ میں چلی گئیں۔ میں حیران تھا کہ مس کیا سوچ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا تو ٹال گئیں، کہنے لگیں کچھ نہیں، میں یہ سوچتا تھا کہ ان کی زندگی کتنی اچھی ہے، اپنی گاڑی ہے، شوہر خوش شکل ہے، اچھا کماتا ہے، خود بھی کماتی ہیں، ان کا گھر بھی یقیناً اچھا ہوگا۔
پھر بھی یہ اداس رہتی ہیں. آخر ان کو کیا روگ ہے, کیا پریشانی ہے, ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ میں اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ ان سے وجہ پوچھ سکتا. بہرحال میں نے دوبارہ ان سے کوئی سوال نہیں کیا. ایک بار جیسے ہی میں اسکول سے باہر نکلا تو مس اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھیں. مجھے دیکھ کر کہنے لگیں, تم کیا پیدل گھر جاتے ہو؟ میں نے کہا نہیں, میں بس ایسے ہی پیدل چلا جاتا ہوں, میرا گھر قریب ہے. کہنے لگیں اچھا ٹھیک ہے. اسی وقت مس کی گاڑی آ گئی. اس بار ان کا شوہر آیا تھا انہیں لینے کے لیے. میں نے کہا اوکے مس بائے. کہنے لگیں گاڑی میں بیٹھو, آج میں تمہیں اپنا گھر دکھاتی ہوں. میں نے کہا نہیں, میں اپنے گھر جا رہا ہوں. کہنے لگیں کوئی بات نہیں, ایک بار میرا سادہ سا کھانا بھی دیکھ لو. وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئیں. گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا. میں چپ چاپ بیٹھ گیا. ان کا شوہر اگلی نشست پر بیٹھا تھا. کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکی جو اچھا مضبوط اور صاف ستھرا بنا ہوا تھا. علاقہ بھی صاف تھا. مس نے گھر کے دروازے کا لاک کھولا. ابھی ہم اندر آئے ہی تھے کہ ان کے شوہر کہنے لگے آپ ہاتھ دھو لیں, میں کھانا گرم کر دیتا ہوں. پھر مجھ سے بھی کہنے لگیں آج کا کھانا تم یہیں کھا کر جانا. میں چپ چاپ ہاتھ دھو کر آیا. انہوں نے کھانا میرے سامنے رکھ دیا. ہم لوگ کھانے لگے. ان کے شوہر کہنے لگے میں نے جو تم سے کہا تھا اس بارے میں تم نے مجھے ابھی تک جواب نہیں دیا. کیا سوچا ہے تم نے؟ وہ کہنے لگی میں کیا بتا سکتی ہوں, یہ سب میرے اختیار میں تو نہیں ہے. ان کا شوہر کہنے لگا دیکھو میں اس طرح سے زندگی نہیں گزار سکتا. مجھے اس کا حل چاہیے. تم سے بہت پیار سے پوچھ رہا ہوں, ورنہ تم مجھے روک نہیں سکتی. میرے کسی بھی عمل پر تم مجھے انکار نہیں کر سکتی. میں نے مس امبرین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے. ان کا شوہر جا چکا تھا. پھر وہ رونے لگیں. انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا. میں نے کہا مس آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگیں کچھ نہیں, بس میرے لیے دعا کیا کرو. اللہ تعالیٰ میری مشکلات کو حل کر دے, میری پریشانیوں کو دور کر دے. میں وہاں سے واپس آ گیا. جب گھر پہنچا تو میری ماں بہت پریشان تھی, رو رہی تھیں. کہنے لگیں کہاں رہ گئے تھے تم؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا تمہارے اسکول کی چھٹی کو. تمہارے ابا پریشان ہیں, میں الگ پریشان ہوں. پتہ نہیں اس دھوپ گرمی میں تمہیں کہاں ڈھونڈنے گئے ہیں. میں نے کہا وہ مس مجھے اپنے گھر لے گئی تھیں, کھانا کھلا کر بھیج دیا. میری والدہ مجھے گلے لگا کر چومنے لگیں. بہرحال میں چپ سا ہو گیا تھا. نماز میں مس کے لیے دعائیں بھی کرتا کہ ان کی جو بھی پریشانی ہے دور ہو جائے. وقت یوں ہی گزرنے لگا. میرے فائنل پیپر میں نے ٹاپ کیا تھا. اس بار بھی میں نے بہانہ لگا دیا کہ میرے والدین نہیں آ سکتے. میں نے اپنی دادی کا انتقال کروا دیا جو پہلے سے ہی انتقال کر چکی تھیں. بہرحال مجھ سے کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھا, لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ مس میرا پیچھا کر رہی ہیں. جیسے ہی میں گھر پہنچا وہ بھی پیچھے سے میرے گھر میں داخل ہو گئیں. مٹھائی کا ڈبہ ان کے ہاتھ میں تھا, لیکن دروازے پر کھڑے ہو کر جیسے ہی ان کی نظر میرے والدین پر پڑی ان کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ گر گیا اور وہ وہیں سے چلی گئیں. شاید میری غربت دیکھ کر, میرے غریب ماں باپ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا. میں نے اپنے والدین کو بہت برا بھلا کہا کہ آپ کی وجہ سے میری مس دروازے سے ہی واپس لوٹ گئیں. وہ مجھ سے اتنا پیار کرتی تھیں, لیکن اب وہ مجھے پیار ہی نہیں کریں گی کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میرا باپ چھولے بیچتا ہے. میرے والدین گمسم مجھے دیکھ رہے تھے, لیکن انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا. میری ماں مجھے گلے سے لگا کر بے تحاشا پیار کیے جا رہی تھیں اور میں ان کے اس طرح کے پیار کو سمجھ نہیں پا رہا تھا. اگلے روز میری مس اور ان کے شوہر دونوں ہی میرے دروازے پر تھے. میری والدہ نے انہیں دیکھ کر ہی دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تو مس کہنے لگیں زاہدہ خدا کے لیے دروازہ کھولو, مجھے تم سے بات کرنی ہے. وہ میری ماں کا نام جانتی تھیں. یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی. میری والدہ کہنے لگی نہیں, واپس چلی جاؤ بیگم صاحبہ, یہاں مت آؤ خدا کے لیے. میرے والد بھی کمرے سے باہر آ گئے. میری والدہ روتے ہوئے کہنے لگیں وہ پھر آ گئی ہے, اس بار نہیں چھوڑے گی. میرے والد کہنے لگے. میرے والد یوں تھے جیسے کہ بے جان ہو چکے ہوں. میری والدہ نے دروازہ کھول دیا. وہ دونوں اندر آ گئے. مس مجھے دیکھ کر میری طرف لپٹ گئی تھیں. مجھے اپنے ساتھ لگا کر چومنے لگیں. ان کے شوہر بھی مجھے دیکھ رہے تھے. کہنے لگے تم میرے بچے ہو, میرے بیٹے ہو. یہ سن کر میں حیران پریشان رہ گیا. ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ بار بار مجھے چوم رہی تھیں. پھر میری ماں کے سامنے کہنے لگیں میرا بچہ مجھے واپس لوٹا دو. جو غلطی میں نے کی, میں نے اس کی سزا بہت سارے دکھ دے کر بھگت لی ہے. میں کتنے سالوں سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی. مجھے نہیں پتا تھا جس بچے پر مجھے بے تحاشا پیار آتا ہے وہ میری ہی اولاد ہے. میرا بچہ ہے, مجھے واپس دے دو. مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا قصہ ہے. میری والدہ رونے لگیں. کہنے لگیں تمہیں تو یہ بچہ چاہیے ہی نہیں تھا. تم تو بچہ ابھی پیدا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی. تم نے کہا تھا کہ تم کبھی مجھ سے یہ بچہ نہیں مانگو گی. بی بی جی آج کیوں اپنا بچہ لینے آ گئی؟
جب ہم نے اپنا سب کچھ اس بچے پر وار دیا۔ میں ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ میں اس مس امبرین کا بیٹا ہوں۔ شادی کی فوراً بعد وہ امید سے ہو گئی تھی، لیکن دونوں میاں بیوی ابھی بچہ نہیں چاہتے تھے۔ لیکن ڈاکٹر نے شاید یہ کہا تھا کہ بچہ ضائع کرنے سے سمرین کی جان کو خطرہ ہوگا، تو انہوں نے بچہ تو پیدا کر لیا، لیکن ابھی لائف انجوائے کرنا چاہتے تھے، بیرون ملک جانا چاہتے تھے، اس لیے انہیں لگا کہ انہیں اور بھی اولاد ہو جائے گی۔ میری والدہ ان دنوں مس امبرین کے گھر میں کام کرتی تھیں، اس لیے انہوں نے مجھے اپنی ملازمہ کو دے دیا۔ میری ماں اور میرا باپ بے اولاد تھے، مجھے سینے سے لگا کر رکھا، میرے لیے دھوپ چھاؤں ایک کی، مجھے کبھی تنگی نہیں دی۔ لیکن اس کے بعد مس امبرین کو کبھی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ دونوں میاں بیوی نے اولاد کے لیے بڑے علاج کروائے، لیکن انہیں اولاد نہیں ہوئی، اور آج مجھے دیکھ کر انہیں اپنی اولاد کا خیال آ گیا تھا۔ میں کبھی مس امبرین کی طرف دیکھتا تو کبھی اپنی اس ماں کی طرف جس نے مجھے پیدا نہیں کیا تھا، لیکن باقی ماں ہونے کا سارا فرض ادا کیا تھا۔ چھولے بیچنے والے اپنے اس باپ کو دیکھ رہا تھا جس نے بخار کی حالت میں بھی مجھے گود میں اٹھا کر گھر لے کر آیا تھا، میری خاطر پورا دن چھولے بیچ کر اپنی رنگت کو کالا کر دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی بے جان ہو کر بیٹھے تھے، اور مس امبرین کہہ رہی تھی، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بہترین مستقبل دے سکتی ہوں بیٹا، تمہارے لیے میں ایک الگ کمرہ سجا دوں گی، تم میرے بچے ہو۔ لیکن میں نے اپنا ہاتھ اب مس امبرین سے چھڑوا لیا۔ میں نے کہا، جا کر میرا کمرہ دیکھا ہے؟ میرے کمرے میں سب کچھ ہے، مہنگا کالے رنگ کا فرنیچر، سہولت کی ہر چیز موجود ہے۔ جس ماں باپ کی غربت اور جس ماں باپ کا تعارف کراتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی، میں جا کے ان کے ساتھ لپٹ گیا۔ میں نے کہا، مجھے نہیں جانا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، انہوں نے میرے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اور مجھے ایسی خود غرض ماں نہیں چاہیے جس نے اس وقت مجھے غریب ملازمہ کو پکڑا دیا جب مجھے سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی۔ اور آج بھی آپ صرف اس لیے آئی ہیں کہ اللہ نے آپ کو آگے اولاد ہی نہیں دی۔ اگر آپ کے 3-4 بچے ہوتے تو آپ مجھے پلٹ کر ہی نہ دیکھتیں۔ مجھے ان کے پاس رہنا ہے، مجھے آپ کے پاس نہیں جانا۔ میں چلا چلا کر رو رہا تھا، کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی مایوس ہو کر چلے گئے تھے۔ پہلی بار مجھے اپنے غریب ماں باپ پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ میں خود غرض نہیں بن سکتا تھا، اپنی سگی ماں کی طرح خود غرضی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے پرورش جن کی گود میں پائی تھی وہ خود غرض نہیں تھے۔ آپ بتائیں، میں نے ٹھیک کیا؟